بھی قرآن کی توہین کلکتہ کی سرزمین پر ہو رہی ہے. آج بھی یہ شکلی عمل جو ہوتا ہے نا، شکلی عمل، یہ وہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جس نے 40 دن تک اپنی لیٹرین خود کھائی. میرا پروگرام پرسوں میں تو وہیں پر ہے کلکتہ کے اندر، آپ ایڈریس لے لیجیے، دیکھیے آپ اس کو. آج بھی ایسے لوگ ہیں. آپ احتجاج کرتے ہو امریکہ کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف آپ احتجاج کریں گے تو ہندو مسلمان آپ کو مار دے پھر تیار. ارے تعلیم دے رہا ہے، اللہ کے کلام سے علاج کر رہا ہے. ہمارے یہاں بدایوں کے اندر ایک مولوی تھا، وہ تیری ٹی پر جنات ہے. ٹھیک ہے، جناتی اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس کو دور کرنے کے طریقے قرآن حدیث میں آئے ہیں. بولا نہیں، بڑا خطرناک ہے، تم اکیلے اس کے پاس نہیں رہ سکتے ہو، ورنہ اس کا چھوٹ کر تیل بھرا جائے گا. بولے کیا کرنا؟ بولا 40 دن تک اس کو جھاڑنا ہے، تم نہیں رہو گے، اکیلے میں جھاڑنا ہے. بیچارہ وہ آفس جاتا تھا. بولا مولوی صاحب 40 دن تک تم وظیفہ کرتے رہنا اور اس کا جھاڑتے رہنا اور آپ کو پوری مزدوری دے دی جائے گی. ابھی 20 دن نہیں گزرے، مولوی بھی گائے، گھر والی بھی گائے. یہ حالات ہو رہے ہیں بدایوں کی سرزمین پر. آپ چلے جائیں، آج صرف کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات بتائیے، آمین آپ کے ہاں آہستہ ہے، میں نے مان لیا، کتنی زور سے کہ بغل والا بولے، لیکن امام شافعی، امام محمد بن حنبل، امام مالک کے نزدیک تو زور سے آپ ہی کہتے ہو 4 امام 4 پر، پھر آپ زور سے آمین بولنے کے خلاف کیوں ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو میرے ساتھ یہ حادثہ کیوں پیش آیا؟ مجھے بتائیے. بدایوں کی سرزمین پر گیا، نماز پڑھی، لوگوں کو آنے میں دیر ہو گئی، پنچر ہو گئی گاڑی، تو انہوں نے کہا مولانا نماز پڑھ لیجیے، ہم تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں. میں پہنچ گیا بغل والی مسجد میں. میں پہلی رکعت میں تو آمین نہیں بولا، آہستہ ہی بول دیا. میں سمجھ رہا تھا اسی مسجد کے اوپر بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی ہے. میں نے کہا یار یہاں پھر نہ جائیں، تو تھوڑا سا اوپر نے باندھ دیا، لیکن آمین پہلی رکعت میں نہ بولا مطلب میں. لیکن ایک عادت سی بنی ہوئی ہے، وہ دوسری رکعت میں خیال نہیں رہا. اس نے کہا یہ تو راجدھانی چل رہی تھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب جب اس نے کہا تو میرے منہ سے نکل گئی آمین. اب آمین نکلنے کے بعد میں کرے یہ کیا ہوا؟ یہ تو اسی مسجد ہے، مجھے جس چیز کا ڈر تھا وہی سوچ رہا تھا کچھ نہ کچھ معاملہ بگڑے گا. امام صاحب نے جو سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کس سورج میں آمین کہا؟ ایک طرف آمین کہتے 4 امام پر، دوسری طرف سورج. میں خاموش بیٹھا تو میں نے حالات دیکھے، میں نے کہا محمد گڑبڑ. وہ کہتا ہے میں پوچھ رہا ہوں کس سورج میں آمین کہا، اور میرے بغل میں جس نے نماز پڑھی وہ بولتا ہے بولتا کیوں نہیں ہے؟ میرے مولانا ٹھیک ہے. میں نے کہا جی شاید میں نے آمین کہا، کیوں کیا بات تھی؟ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی ہے. میں نے کہا تو آمین بولنا بھی تو سنت ہے، اس لیے میں بول دیا. اگر آمین بولنا سنت نہ ہو تو پھر میں نہ بولوں آج کے بعد. بولا نہیں، آہستہ بولنا سنت ہے. میں نے کہا آپ نے آمین بولا ہے یا نہیں؟ بولا کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر آپ نے آمین، آپ کو کیا آمین بولنا سنت ہے، اگر آپ نے آمین نہ کہا تو میں نماز دوہرا لوں، کیونکہ سنت کی مخالفت کرنے والے کے پیچھے میری نماز نہیں ہوگی. آپ نے آمین کہا یا نہیں کہا؟ آمین بولنا سنت. بولا آہستہ. میں نے کہا آپ نے کہا یا نہیں کہا ہے؟ بولا ہاں میں آہستہ بول رہا ہوں، تم زور سے بول رہے ہو. میں نے کہا اس کا مطلب چھوٹے سور سن بھی ہو. بولا کیا؟ میں نے کہا میں نے زور سے کہا میں بڑا سور ہوا، تم نے آہستہ کہا تم چھوٹے سور ہو، وہ تو میرے ہی نسل کے. میں نے کہا مجھے کون سی سنت کرنا ہے؟ مسافر آدمی میں نکل کے آ گیا. بعد میں لوگوں سے کہا یار کہاں تم نے بھیج دیا مجھے؟ بولے یار دیر ہو گئی یا میں نے کوئی چیز بچے گراؤنڈ جس سے دھویا جاتا وہ لایا گیا، پائے وہ مسجد سے مارا گیا. میں نے کہا یہ کیوں کرو؟ بولے ارے تم جیسے لوگوں نے میری مسجد ناپاک کر دی. میں نے کہا تم نے عشاء کی نماز نہیں اٹھی پڑھو نہیں تم آج یہاں سے. میں نے کہا
اللہ کا شکر ادا کرو، نہ جانے کب سے ناپاک کیا ہے، ہم لوگوں کی مبارک قدم پڑ گئے، کبھی کبھی چھن جاتی ہے، بولے یار تم جاؤ یار، اچھی بات نہیں ہوتی ہے، میرے مولانا ایسے بول رہے ہیں. اچھا بتائیے وہ چندر ایک اہل حدیث مسجد بن چکی ہے، اس لیے آپ ان لوگوں کی ناک نہیں، ان لوگ اتنے نہیں چلتے ہیں، سمجھ گئے ہیں کہ ہاں معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، اس لیے باقی ہم لوگوں کو لوگ لے کے چلے گئے. تو ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، اور ایک طرف تم اس کے اتنے مخالف ہوتے ہو کہ سمجھتا ہے کہ چب رہا ہے نسل تمہارے دل کے اندر. میرے پیارے ساتھیوں، عصمت رسول کو پہچانو. لوگ جو اس کی شان میں گستاخی کرتے تھے تو 9-11 سال کے بچے اس کی گردن اڑا دیا کرتے تھے. یہ تصور تم اپنے دل کے اندر پیدا کرو کہ کیا مقام ہے رسول کا، جس کو اللہ کے عرش والے نے یہ کہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے رسول تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تیرے فیصلے کو یحکموک تیرے تجھے حکم نہ مان لے، تیرے فیصلے کو بلا شبہ تسلیم نہ کر لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. تسلیم کرنا بھی تو کسی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر رہے ہیں مان لیا، لیکن دل اس پر آمادہ نہیں ہے. مان تو لیا لیکن دل آمادہ نہیں ہے. اے کاش یہ فیصلہ میرے حق میں ہوتا. قرآن کہہ رہا اے رسول آپ کو فیصل بھی مانے، آپ کو سچ بھی مانے. پھر فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ کے فیصلہ ہو جانے کے بعد اس کو بلا صرف تسلیم نہ کر لیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے. جس کے فیصلے کو ایمان کی نشانی بتایا اور سب سے پہلے لا یؤمنون کا کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے، کب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو جج نہ مان لے. میرے بھائیوں رسول کو جج بھی ماننا ہے اور رسول کو رسول بھی ماننا ہے، ورنہ واقع اٹھاؤ ایک مسلمان منافق اللہ کے نبی کے پاس اور ایک یہودی دونوں آئے اور اللہ کے نبی سے فیصلہ چاہا. آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، مسلمان کو فیصلہ منظور نہ ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول نے تو آپ کا خیال کر دیا، حضرت عمر کے پاس چلو. یہودی نے اللہ کے رسول کو جج مانا، فیصلہ تو مان لیا لیکن اس نے رسول نہ مانا. مسلمان نے رسول تو مانا لیکن جج نہ مانا. کیا کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، عمر کے پاس چلو. سنو، یہودی رسول نہیں مانتا تھا لیکن جج مانتا تھا، مسلمان رسول مانتا تھا لیکن جج نہیں مانتا تھا. فوراً گئے اور جانے کے بعد حضرت عمر سے فیصلہ کرایا. حضرت عمر سے وہ یہودی بولا میں آپ کا بھی فیصلہ مانوں گا. حضرت عمر نے کہا میرا بھی. کیا مطلب مجھ سے پہلے بھی کوئی دوسرا کر چکا ہے؟ جواب دیا آپ کے رسول محمد رسول اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. کہا اے مسلمان کیا یہ صحیح بولتا ہے؟ جواب دیا کہ مکان تمہاری جگہ پہ ٹھہرے، بہت صحیح جگہ پہ آئے ہو. جو رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر میرے پاس آئے، جو سپریم کورٹ کو چھوڑ کے ہائی کورٹ میں آئے، اس کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ ٹھہرو نہیں. میاں سے تلوار نکالی اور اس کی گردن پہ سے ماری. گردن الگ، تن الگ، جسم الگ، گردن الگ. اور حضرت عمر نے آسمان پر نظر ڈال کر فرمایا ملم یلتف قضائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ جو محمد کا فیصلہ نہ مانے اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. کہیے آج حضرت عمر اگر زندہ ہوتے تو کسی حنفی کی گردن بچتی. کھل کے کیوں نہیں بولتے ہو؟ کتنے فیصلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکرائے. وہاں تو ایک فیصلہ تھا جس کو ٹھکرایا اس کی گردن اڑا دی. یہاں تو قدم قدم پہ فیصلے ٹھکرائے جا رہے ہیں، قدم قدم پر. بتاؤ آج حضرت عمر زندہ ہوتے تو کسی حنفی کی گردن محفوظ ہوتی. شکریہ ادا کرو میرے بھائیوں. آج بھی وقت ہے سمجھ جانے کا. میں جانتا ہوں کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. میرے بھائیوں میں آپ کو ایک واقعہ اور بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کی عظمت کیا ہے. ابو داؤد شریف کتاب الجہاد کے اندر واقع آیا ہے کہ ایک عورت ام الولد، پیٹ میں بچہ،
صحابی رسول، اس کے شوہر صحابی ہیں، وہ خود فرماتے ہیں اس عورت سے میرے 2 بچے تھے، اس عورت سے میرے 2 بچے تھے، مثل اللؤلؤین، دونوں موتی کی طرح تھے، موتیوں کی طرح تھے، پھر بھی یہ حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، لیکن رسول کو گالی دیتی ہے، ایمان نہیں لائی۔ ایک بار یہ صحابی کچھ دیر سے مسجد سے نکلے اور اپنے گھر پہنچے، عورت نے غصہ انداز میں کہا کہاں سے اب تک بچے بھوکے ہیں اور تم محمد کی باتوں میں پڑے تھے، محمد کی باتیں سننے میں لگے تھے، کیا محمد کھانے کو دے دے گا؟ اس طریقے کی کچھ جملے زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طریقے کے جملے اس نے ادا کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ حصہ تھی، اس آدمی کو اس کے شوہر کو پسند نہ آئی، سامنے اونٹ لہر کرنے والا کھنجر پڑا ہوا تھا، اس کھنجر کو اٹھایا اور اس نے وہ کھنجر اپنی بیوی کے پیٹ میں مار دیا، پیٹ صاف ہو گیا، بچہ پیٹ سے نکل کے تڑپنے لگا، تھوڑی دیر کے اندر ماں بھی ٹھنڈی بچہ بھی ٹھنڈا۔ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں، اور قتل کی جرم میں قتل کی سزا۔ آگے پوچھا گیا کہ تو نے اپنی بیوی کو قتل کیوں کیا؟ اس آدمی نے میدان مقتل میں جواب دیا، اللہ کے رسول اگر وہ مجھے گالی دے دیتی میں برداشت کر لیتا، میرے باپ کو پورا بھلا کہہ دیتی میں برداشت کر لیتا، اے اللہ کے نبی اس نے تو آپ کو گالی دی، آپ کی شان میں گستاخی کی، مجھ میں آپ کی گستاخی سنی نہ گئی، میں نے کھنجر اٹھایا، اس کے پیٹ کے اندر کھنجر داخل کر دیا، مارے ڈالا، مجھے اپنے بچے کی بھی پرواہ نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تو چھوڑ دو، کائنات کے اندر ہر کسی کو گالی دینے والے کو قتل کیا جائے گا، اس سے قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، لیکن محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس نے میری عزت و عصمت کو بچانے کے لیے اس کا قتل کیا ہے، اس نے غلط نہیں کیا، اس کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، میڈیا والوں، ہمارے جذبات سے نہ کھیلو، مسلمان تو ہوتا ہے جو اپنے رسول کے لیے اس کی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے اپنی بیوی تک کا ہوتا ہے، یہ بیماری کا کارٹونسٹ سمجھتا ہی کہ اپنے آپ کو۔ میرے بھائیوں، یار 51 کروڑ کا کیا اگر دیکھا جائے تو ایک مسلمان، کوئی مسلمان ایسا بھی پیدا ہو سکتا ہے جو بغیر ایمان کے لالچ میں اللہ کی رضامندی کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ایک آدمی کو بغیر لالچ کے بھی قتل کر سکتا ہے۔ مجبور نہ کرو ہم کو تلوار اٹھانے کے لیے، ہم جہاد کے اس طریقے کی قائل نہیں ہے جس طریقے سے تم نے جہاد کی تعریف کی ہے، ہم تلوار اٹھانے کے اس طریقے کے قائل نہیں ہے جس طریقے سے تم پیش کر رہے ہو۔ جب ہمارے اسلام پر حملہ بولا جائے گا، ہمارے رسول کی عزت و عظمت کو لوٹا جائے گا اور اسلام پر دعویٰ بولا جائے گا تو ہم اپنے باپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو بھی قتل کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے اور منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی اسی جنگ کے اندر کہہ رہے ہیں، نبی اکرم کو گالی دے رہا ہے، لا یخرجن العبد منها اے لوگوں مدینہ واپس جائیں گے، سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو نکال دے گا۔ عبداللہ ابن ابی نے اپنے آپ کو عزیز کہا اور محمد رسول اللہ کو ذلیل کہا، قرآن اس کی گالی کو ریکارڈ کر لیا۔ لا یخرجن العبد من العدل، آج اس میں تفصیل، عدل کی اس میں تفصیل، سب سے بڑی عزت والا، سب سے بڑے ذلیل کو، یعنی عزت والا میں اور سب سے بڑا ذلیل محمد رسول اللہ کو نکال دے گا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد یہ گالی کسی اور نے نہیں، اس کے بیٹے نے یہ گالی سن لی۔ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے یہ گالی سنی، لڑائی کا پانسا، جنگ کا پانسا ہارتے ہوئے دیکھا، عبداللہ ابن ابی جنگ سے بھاگتا ہے کہ مدینہ چھوڑ کے مکہ داخل ہو، اس کا بیٹا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اور جیسے ہی مکے کے بارڈر کو، مدینہ اور مکے کے بارڈر پر کراس کرنا چاہتا ہے اور مدینہ چھوڑ کر مکے میں داخل ہونا چاہتا ہے، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا فوراً تلوار اٹھاتا ہے اور اپنے بیٹے، اور عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اپنے باپ کی گردن پہ تلوار رکھ کر کہتا ہے، ابو
कोशिश न करना, एक कदम भी आगे बढ़ा दिया तो मेरी तलवार होगी, आपकी गर्दन होगी। जब तक अल्लाह के रसूल फैसला न कर दे आपकी जिंदगी का, आपको जाने की इजाजत नहीं। कब बेटे मैं तेरा बाप हूँ? हाँ मैं जानता हूँ। आए पूछा नाम मेरे बाप है। आपने गाली दी फातिमा के बाप को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को। अब रसूल फैसला करेंगे कि आपका क्या होगा। कहा है मेरे बेटे, रसूल को एक ही फैसला करेंगे कि बाप को कत्ल कर दो, या जिसने गाली दी उसका एक ही सजा है कि उसको दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं। कहा मैं कुछ नहीं जानता, अगर एक कदम भी आगे बढ़ गए तो गर्दन काट दूंगा। बेटे तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ और जानता हूँ पूरे मदीना में अगर तुम सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हो तो अपने बाप से करते हो। ये कहकर उसने कदम आगे बढ़ाया। बेटे ने कहा अल्लाह आया सुन लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला जो कहता है तो कर के दिखला देता है। एक कदम भी आगे बढ़ गया तो कायनात देखेगी, जमीन देखेगी, आसमान देखेगा, गर्दन उड़ा दूंगा। हाँ सुन लो, पूरे मदीना में अगर सबसे ज्यादा मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो आपसे करता हूँ, लेकिन आज एक सच्चाई और सुन लो, आपसे ज्यादा भी अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो फातिमा के बाप से करता हूँ, हसन हुसैन के नाना से करता हूँ। इतने में अल्लाह के नबी आ गए। क्या बात है, पूरा मुकालमा पेश हुआ। इसने आपके को ऐसा कहा है, कहा अल्लाह के रसूल अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास के कत्ल का हुक्म लेके आए तो ये हुक्म किसी और को न देना, ये हुक्म मुझे देना। अरे अल्लाह के नबी मुझे हुक्म देना, आपकी आंख नहीं झपकेगी और मैं इसकी गर्दन उतार के आपके कदमों के सामने डाल दूंगा। आपने फरमाया आपने फरमाया और अब्दुल्ला इब्न उबय के बेटे क्या अपने बाप की गर्दन काटेगा? दूसरे को क्यों हुक्म न दूं, तुझे क्यों दूं? जवाब दिया आपने बड़ी मुश्किल से हमको भाई भाई बनाया है। अल्लाह के रसूल मुझे अपने बाप से बड़ी मोहब्बत है, अगर आपने उसको किसी और को कत्ल करने का हुक्म दिया और उसने मेरे बाप को कत्ल किया तो शायद मैं उससे नफरत करने लगूं, क्योंकि वो मेरे बाप का कातिल होगा। अरे अल्लाह के नबी हो